ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد. وقال الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. ایک انسان، ایک بشر، ایک آدم کی اولاد کا ایک شخص مکہ میں پیدا ہوتا ہے. مکہ میں اپنی زندگی کی جوانی گزارتا ہے. عین جوانی کے جب کہتے ہیں کہ جوانی اپنے شباب پہ پہنچتی ہے، وہ شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپوائنٹڈ نبی رسول بن جاتا ہے. محمد علیہ السلام کا نام نامی وہ شخص ہے جس نے 40 سالہ زندگی اپنے قوم میں گزاری اور قوم کے اندر وہ عظیم نقوش چھوڑ دیے کہ باطل رکھنے والے لوگ، غیر اللہ کو پوچھنے والے لوگ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ھذا صادق ھذا امین، یہ بندہ سچا ہے، یہ بندہ ایماندار ہے، یہ بندہ انسانیت کا خیرخواہ ہے. اور یہ انسانی تاریخ کا ایک معجزہ ہے. ایک شخص ایسے علاقے میں، ایسے معاشرے میں جنم پاتا ہے جو معاشرہ غیر اللہ کی عبادت کے اندر سب سے آگے بڑھ کے ہے. وہ کون سی ایسے عقیدے کی برائی ہے جو اس قریش کے معاشرے کے اندر نہیں پائی جاتی تھی. نوح کی قوم کو دیکھ لیں، غیر اللہ کو ماننے والی تھی. ابراہیم کو قوم کو دیکھ لیں، غیر اللہ کو ماننے والی تھی. موسیٰ عیسیٰ کے ماننے والے بھی غیر اللہ کی طرف اپنے آپ کو ملتمس کرتے تھے. اور ان سے بڑھ کے قریش مکہ اپنے آپ کو غیر اللہ کے ساتھ نہ صرف منسوب کرتے بلکہ ان کی عبادت بھی کرتے. اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے اندر ان لوگوں کو شریک کرتے جن کے بارے میں کوئی سند نہیں ہے. الوہیت کے اندر، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے اندر، اللہ تعالیٰ کی صفات و صفات کے اندر بھی وہ شرک اور غلو کی انتہا درجے کو پہنچے ہوئے ہیں. لیکن محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنے کردار کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ گھر کر جاتی ہے یہ چیز کہ یہ بندہ سچا ہے. پھر ایک اور معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ 23 سالہ مختصر ترین دور کے اندر اللہ کے رسول دین کو غالب کرتے ہیں، دین کو نافذ کر دیتے ہیں، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے اپنے حدود کو، اپنے آخری حق کو پہنچا دیتے ہیں. جب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے جاء الحق وزهق الباطل وان الباطل كان زهوقا، کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا. وہ باطل نے مٹنا ہی ہوتا ہے. گزشتہ انبیاء کے ساتھ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو کوئی نبی، کوئی رسول اپنی زندگی کے اندر دین کو اس حد تک غالب کر کے نہیں گیا، سوائے چند لوگوں کے، محدود لوگوں کے. وہ بھی ان کی قوم ان کے ساتھ نہیں تھی. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تمکن فی الدین عطا فرماتا ہے. دنیا کے اندر ان کو حاکمیت سے بھی سرفراز کرتا ہے.
حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال سامنے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اپنی قوم کے حاکم ہیں، لیکن یہ حاکمیت ان کو 100% ایک انسان کی حیثیت سے ملی ہے۔ اس سے پہلے انبیاء ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ یاد رکھ لیجیے، سب لوگوں کو معلوم ہے، دہرانا صرف یہ کہ صرف تذکیر ہو جائے یا نشاندہی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے عاجز ہو گئے اور قوم نے پلان کر کے فرعون کے سامنے موسیٰ کو مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ اب موسیٰ خوفزدہ ہیں کہ میں ان لوگوں کا مقابلہ کیسے کروں گا، لیکن ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ موسیٰ نہ ڈر، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی ہے، حکم ہوتا ہے کہ چھڑی کو زمین پہ ڈال دے۔ اس سے پہلے فرعون کے جتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں وہ اپنے کمانات دکھاتے ہیں، کوئی سانپ بناتا ہے، کوئی اژدہا بناتا ہے، وہ لوگ اس سے ڈرے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے چھڑی کو زمین پہ ڈالتے ہیں، یہ بھی ایک اژدہا بن جاتا ہے، اور ایک ایک کر کے تمام ان جادوگروں کے جو شعبے پر ان کو نکلنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ قوم پھر بھی ایمان نہیں لاتی۔ اسی طریقے سے تمام انبیاء کا حال دیکھ لیں، قوم عاد دیکھ لیں، قوم شعیب دیکھ لیں، سب لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہر نبی نے حتی الامکان اپنی وسع کے مطابق ان تک دعوت کا اہتمام حجت کیا ان کے اوپر، لیکن قوم نہیں مانی۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی حصی معجزے بھی دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی کیا کہنے، وہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، قرآن میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی طاقت دی کہ وہ کسی نابینا شخص کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے وہ بینا ہو جاتا، اس کی آنکھیں درست ہو جاتی۔ اب یہ حصی معجزے ہیں، مقصد کیا ہوتا تھا کہ لوگ ان کے ماننے والے مان جائیں کہ یہ بندہ جس قوت کے ساتھ اپنا تعلق رکھتا ہے وہ قوت سب کی خالق ہے، سب کی مالک ہے، اس کے دست قدرت کے اندر ہر چیز موجود ہے، اور یہ شخص اس سے اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے، لہذا اس کے اوپر ایمان لایا جائے۔ یہ قوم ایمان نہیں لاتی۔ محمد علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیجئے، یہی محمد ہیں جو پورے مکہ کے چہیتے ہیں، ہر شخص ان سے محبت کرتا ہے۔ ان کے چچا تو یقیناً فخر بھی کرتے ہیں کہ ہمارا بھتیجا ہے، ہمارا بیٹا ہے، سچا ہے، ایماندار ہے، نیک ہے، غریبوں کے ساتھ تعاون کرنے والا ہے، بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہے، یتیموں کی پرورش کرنے والا ہے، کسی کو دکھی نہیں دیکھ سکتا، جس سے وہ جو کوئی سے مدد مانگے جو کچھ اس کے پاس ہے وہ لٹانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یہ اوصاف ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے لیے تمام لوگ ان کے معترف ہیں، چاہے وہ ابو طالب ہوں، چاہے کہ ابو جہل ہوں، شیبہ ہوں، طیبہ ہوں، جو بھی ہیں، جتنے بھی چچا ان کے قبیل لشکر کے، وہ اپنے قبیلے کے سردار ہیں سب، لیکن فخر کرتے ہیں کہ محمد ایسا شخص ہے کہ اس سے پہلے ہمارے قبیلے میں ایسا بندہ نہیں ہے۔ لیکن جس وقت یہی محمد علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے ہیں، تمام قوم مخالف ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور عجیب بات آپ لکھ لیجیے، مخالف ہو گئے، سمجھ گئے کہ یہ بندہ ہمارے قبیلے کے اندر تفرقہ ڈالنا چاہتا ہے، ہمارے معبودوں کو بڑا برا کہتا ہے، ہمارے معبود کو تنقید کرتا ہے، ان کو انکار کرتا ہے۔ اور یقین جانے کی حقیقت ہے کہ جب کوئی شخص کسی عقیدے کے اوپر اپنے آپ کو پکا سمجھ لے، جو شخص اس عقیدے کی تنقید کرے گا وہ سمجھے گا سب سے برا بندہ یہی ہے۔ غیر اللہ کو ماننے والے، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے، جب ان کی معبودوں کو آپ برا کر بھلا کہیں گے، وہ کبھی آپ کے ساتھ محبت نہیں کر سکتے، وہ دشمنی آپ کے ساتھ اختیار کر لیں گے، ان کا عقیدے کو ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے قریش مکہ بھی تمام ان کے خلاف ہو گئے کہ یہ بندہ ہمارے دین کے اندر، ہمارے عقائد کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر دخل اندازی کرنا چاہتا ہے، ان کو غلط کہتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر یہ درس لے کے آئے ہیں کہ میں کچھ اپنے زبانی پہ دل سے کوئی نہیں کہتا، خواہش سے نفس میں بات نہیں کرتا تھا، وما ينطق عن الهوى، یہ وہ محمد ہیں جو اپنے خواہش سے نفس سے کچھ نہیں بولتے، بلکہ وہی کہتے ہیں کہ ان کو وحی کی جاتی ہے۔
اور یہی وہ شخص ہے جس نے اپنی قلیل سی تعداد کے اندر لوگوں کے ساتھ مل کر اور بہت مختصر وقت کے اندر پوری دنیا کے اندر تقریباً جزیرہ عرب تک تو بھی زندگی پورا نافذ کر دیا. دین غالب ہو گیا, اللہ دین کا بلند ہو گیا. کوئی باطل عرب کے اندر نہ رہا. ان کی تربیت یافتہ ان کے خلفائے راشدین نے اس معاملے کو آگے تک پہنچایا. افریقہ, یورپ اور ایشیا کے مشرقی حصوں تک بھی اسلام کا جھنڈا کو گاڑ دیا گیا. جس شخص تک یہ دین پہنچا وہ محکم ہو گیا. ان کا حال ہمارے جیسا نہیں تھا کہ ہم اللہ کے رسول کا نام بھی لیتے ہیں, ان سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں, لیکن دل میں حقیقت جو ہے وہ ہمارے دل کے اندر حقیقت نہیں. اللہ معاش ہمارا اللہ کے رسول سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے. لیکن یاد رکھیے ایمان کا بھی دو حصے ہیں, دو اجزاء ہیں ایمان کے بھی. ایک ہم اپنی زبان سے اقرار کر لیں کہ اللہ کے رسول کے بارے میں ہماری گواہی ہو کہ اللہ کے رسول ہیں, ان کے بندے ہیں, یہ گواہی دے دی. یہ کہنے کے بعد وہ بندہ مسلمان ہو گیا, اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو گیا. ایک اصل ایمان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے ہدف آخر سمجھ لیا جائے. زندگی کے اندر کوئی شخص ان کے بڑھ کے ہمارے سامنے محبوب نہ ہو. دنیا کے اندر کوئی شخص ان کے مقابلے کے ہم کو آگے نہ سمجھے, بلکہ سمجھیں کہ اللہ جس کا تعلق اللہ کے رسول سے بن جاتا ہے اس کا اور طرف دیکھنا جواز ہی پیدا ہو, سوال ہی پیدا ہو, کہیں اور نہیں دیکھتا وہ. اس کی تشفی تسلی اللہ کے رسول کی عدالت سے ہو جاتی ہے. یہی بات ہے کہ اس اللہ کے رسول آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے لوگوں تم یاد رکھو میں اللہ کا بندہ ہوں. اور عجیب سی بات دیکھ لیجیے, جس وقت بندہ مشرک بنتا ہے نا, شرک کرتا ہے, عقل ماری جاتی ہے. ایک طرف سے اعتراض یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو, اللہ کے بندے نہیں ہو بلکہ اللہ کے تم فرستادہ ہو, تو اللہ کسی فرشتے کو بھیج دیتا, پنواری مخلوق کو بھیج دیتا, ہم اس کی اتباع کر لیتے. یہ ان کی بشریت کا انکار ہے. ہم تمہیں بشر نہیں مانتے. اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہوتے تو کوئی فرشتہ آتا ہمارے ذمہ, ہم ان کی بات مان لیتے. اور دوسری طرف دیکھیے کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے خود کہا کہ میں بندہ ہوں, کہتا نہیں تم بندے نہیں, تم اللہ کے رسول ہو. یہی بات سورہ کاف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمائی قل انما انا بشر مثلکم, کہہ دیجیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا بشر مثلکم, میں تمہارے جیسا بندہ ہوں, تمہارے جیسا بندہ ہوں, آدم کی اولاد میں سے ہوں. میں آدم کی اولاد میں سے ہوں, انسان ہوں, میرا انکار تم نہیں کر سکتے. اور یہ ان کی بہت بڑی دلیل ہوتی ہے کہ یقیناً ہمارے جیسا بندہ ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے سامنے پہلے یہ چیزیں عرض کر چکا کئی مرتبہ کہ اللہ کے رسول نے جو فتوحات اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں, ان فتوحات کے اندر اللہ کے رسول کی بشریت غالب ہے. یہ سمجھ لیجیے کہ ہم کو سمجھے کہ ہمارے جیسے بشر تھے, نہیں, ممکن نہیں ہے, ہمارے جیسے بشر نہیں تھے وہ. اللہ کے رسول تو وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ خود کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ طاقت دیا, میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. وہ حدیث ہم نے سامنے لکھ کر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جب صفیں کھڑی ہوں, صفوں میں مل کے کھڑے ہو, کندھے سے کندھے ملاؤ, پیروں سے پیر ملا کے کھڑے ہو, کیونکہ تمہاری صفوں کے درمیان شیطان جب جگہ پاتا ہے بکری کے بچے کی صورت کے اندر تمہاری صفوں کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے. اور فرمایا میں پیچھے سے, اللہ مجھے دکھاتا ہے پیچھے سے کہ صفوں کا کیا حال ہے. یہ میرا معجزہ ہے. جو کہتے ہیں ہماری طرح کے بشر ہیں, بہت بڑے غلط فہمی کے اندر. اللہ تعالیٰ کو تو اللہ اپنے جنت دوزخ کا مشاہدہ کرواتا ہے, ہم جیسے بشر کیسے. ہاں, بشریت کی اعلیٰ ترین معراج کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقین موجود ہے. وہ تمام بشری تقاضے جو ہمارے ساتھ ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ بھی تھے. بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, چوٹیں لگتی ہیں, زخم ہوتا ہے, خون نکلتا ہے. اللہ کے رسول کسی کے فوت ہونے پہ رنجیدہ ہوتے ہیں, کوئی خوشی ملتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, ان کو ان کے چہرے سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول تو خوش ہے. یہ تمام وہ بشری تقاضے ہیں جس کے مطابق اللہ کے رسول ہمارے سامنے دعوت کو لے کر آتے ہیں. اور ایک بہت بڑی بات جو دلیل ہمارے خلاف جاتی ہے یقیناً, اگر اللہ کے رسول کو تمام حصی موجے دے دیے گئے ہوتے, اس کی بنیاد کے اوپر نبوت کا ہم دعویٰ کر کے ہم ان کو مانا ہوتا, ہم یہ کہہ سکتے تھے ہم یا اللہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں, یا اللہ ہم تیرے رسول کی اتباع کیسے کرتے,
ان کے ساتھ تو نورانی طریقے تھے آپ کے، اللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد آتی تھی، جبکہ ہم تو بڑے مجبور ہیں، بےکس ہیں، بھوکے ننگے رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، کبھی بھوکا بھی رہنا پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول آپ کو تو سب کچھ ملا، ہم ان کی اتباع نہیں کر سکتے۔ اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ کئی دن تک فاقے ہوتے ہیں، کھانے کو نہیں۔ ایک طرف سے اللہ کا رسول ہے، اللہ کا منصوب بندہ ہے، وہ بھوکا بھی رہتا ہے، کس لیے؟ میرے اور آپ کے لیے گواہی نہ بن جائے کہ ہم کمائے تو یہ کہیں اللہ کے رسول کہ دیکھو میں بھی تمہاری طرح تھا، اگر تم کہتے ہو تمہیں بھوک لگی ہے، مجھے بھی بھوک لگتی تھی، تم اگر کسی غم کے اندر مبتلا ہو کر تمہاری آنکھوں میں سے آنسو بہتے ہیں تو ابراہیم فوت ہوا، میں نے بھی یہی، میری آنکھوں میں سے آنسو نکلے کہ اللہ تعالیٰ تو میرا بیٹا مجھ سے چلا گیا، لیکن میں پھر بھی خوش ہوں، راضی ہوں تیری رضا کے اوپر، جیسا تو چاہے گا میں ضرور صدق نہ مننا کہتا ہوں۔ کیا بات کری ایک صحابی نے جنگ خندق کے موقع کے اوپر کہ اللہ کے رسول غربت ہے، تنگی ہے، کھانا پینے کو کچھ نہیں ہے، وہ مشقت کا کام ہے، خندق کھودنا ہے۔ اللہ کے رسول دیکھ لیجیے میرے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ رکھا ہے، یہ بھوک کو کم کرنے کی وجہ سے میں نے پتھر باندھ رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمارے ماں باپ قربان ہو، فرماتے ہیں اے شخص تو نے ایک پتھر باندھا، میں نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ یہ نہ سمجھ کہ میں اگر تمہارا لیڈر ہوں تو خود کھاتا پیتا ہوں، تمہیں بھوکا چھوڑا، میں تم سے زیادہ مشقت کے اندر ہوں۔ یہ اللہ کے رسول کی سیرت ہے جو ایک عام انسان کی طرح مشقت جھیل کے وہ دین کو غالب کیا، دین کو نافذ کر دیا، دین کے تمام احکامات کو کر دیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کیسوں کس طرح کی حکومتیں آ کے سرنگوں ہوئیں، ان کو پیروں کو نیچے ان کو رگڑا گیا، ان کے جھنڈے رگڑے گئے، کس لیے؟ کہ لوگ ان کے ساتھ تھے، جمعیت ان کے ساتھ تھی۔ اللہ کے رسول کی دعوت کا وہ موجہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ کے رسول کو وہ ساتھی دیے گئے جو اس سے پہلے کسی نبی اور کسی رسول کو نہیں دیے گئے۔ حضرات یہ وہ چیزیں جن کو ہمارے سامنے رکھنا چاہیے، اور یہ میں پھر بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کیا تقاضا صرف یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا نام ہے تو انگوٹھے چوم لیے جائیں، یا کہہ دیا جائے کہ اللہ کے رسول کی عظمتیں بہت ہیں، اللہ کے رسول کی تعریفیں بہت ہیں؟ تمہاری تعریفوں کا محتاج نہیں ہے اللہ کا رسول۔ اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے تو کائنات میں کسی شخص کو عطا نہیں کیا۔ ہمارے ذمہ کیا ہے؟ ہم اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کے اندر یہ جائزہ لیں کہ ہم اللہ کے رسول سے ہماری محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہم نے کیا